ٹی وی کے ساتھ بنیادی باتوں میں خوش آمدید، اور خوشی ہے کہ آپ میرے ساتھ شامل ہوئے۔ ہمیں بائبل کی بنیادی باتوں پر غور کرتے ہوئے بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو ہم اکٹھے سفر پر ہیں، پوری دنیا سے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں کیونکہ ہم بنیادی باتوں پر گرفت مضبوط کر رہے ہیں۔ خاص طور پر میں اس کتاب میں سے بات کر رہی ہوں، بنیادی باتوں پر عبور حاصل کرنا، ایک ایسی کتاب جو میں نے 30 سال پہلے لکھی تھی۔ خدا نے اس بات کو لوگوں کے دلوں میں ڈالا، خداوند کا شکر ہو، اور اس کا ترجمہ 17 سے زیادہ زبانوں میں ہو چکا ہے، اور یہ غیر ملکی زبانیں جو دوسری زبانوں میں ہیں مفت دستیاب ہیں، اور آپ پوری کتاب کو PDF کی صورت میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم The Basics with Beth TV پر جائیں تو آپ انگریزی کے علاوہ کسی بھی دوسری دستیاب زبان میں اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم قدیم درسگاہ میں جا رہے ہیں، ہم براہ راست بائبل کی بنیادی تعلیم پر جا رہے ہیں، سطر بہ سطر، آیت بہ آیت، اور یہ کہ بائبل خود اپنی تفسیر کرے۔ بائبل اور روح القدس سے کہتے ہیں کہ دراصل وہ بتائے کہ بائبل کا کیا مطلب ہے، اور آج ہم دعا کے متعلق بات کریں گے۔ ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم خدا سے کیسے بات کریں گے۔ تو ہم اپنے مطالعے میں چوتھے باب پر ہیں، ہم دعا پر بات کر رہے ہیں، اور آج خاص طور پر ہم اس پر توجہ مرکوز کریں گے کہ اپنے لیے کیسے دعا کریں۔ ہم نے گزشتہ ہفتے اس کا آغاز کیا تھا، مگر آج ہم دعا کے شخصی پہلو پر غور کریں گے، یعنی جب آپ چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم نے دعا کے اجتماعی پہلو پر غور کیا تھا، یا کسی طرح سے کاروباری پہلو پر دوسروں کے لیے دعا کرنے کے حوالے سے، اور ہم نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ کس کے لیے اور کیسے دعا کرے، اور دعا سے متعلق خدا کے وعدے کیا ہیں۔ مگر اب آج ہم بات کریں گے ایمان سے بھرپور دعا کی، یا یہ کہ بائبل ایمان کی دعا سے متعلق کیا کہتی ہے۔ ہم 4 باتوں پر غور کریں گے: ایمان اور خدا کی مرضی، ایمان اور اقرار جو ہمارے منہ کی باتیں ہیں۔ آئیں ان باتوں پر غور کرتے ہیں۔ ایمان اور صبر، اور ایمان اور محبت۔ جب ہم ایمان میں دعا کرتے ہیں تو ان چاروں عناصر کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلے ان پر غور کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو ہم یوحنا 16 باب کی 23 آیت سے آغاز کریں گے۔ یسوع نے یہ کہا، اس نے کہا، اس دن وہ اپنے جی اٹھنے کے دن کی بات کر رہا تھا، اس نے کہا، اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے۔ دلچسپ بات ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں، اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مگر اس دن مانگو تو پاؤ گے۔ کیوں؟ تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ تو یہ دعا کا ایک اصول ہے۔ یسوع کہہ رہا ہے کہ ہم باپ سے دعا کریں۔ وہ کہتا ہے، اس دن تم مجھ سے براہ راست نہیں مانگو گے، تم باپ سے میرے نام سے مانگو گے۔ اگر میرے باپ سے میرے نام سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ کیوں؟ تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ یعنی کیا یہ زبردست نہیں؟ کیا یہ حیران کن نہیں کہ خدا دعا کا جواب دینا چاہتا ہے تاکہ ہم خوشی سے بھر جائیں، ایک عظیم خوشی سے؟ یعنی یہ خدا کے دل کی بات ہے، کیا ایسا نہیں؟ تو ایمان میں دعا کے متعلق ہم اور کیا جانتے ہیں؟ ہم یسوع کے نام میں باپ سے دعا کرتے ہیں، اور پھر یسوع کہتا ہے، میں جلدی سے ایک اعتراض کی بات بتاتی ہوں۔ بعض اوقات لوگ یسوع سے دعا کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ شاید آپ پوچھیں کہ کیا یسوع سے دعا کرنا ٹھیک ہے؟ بنیادی طور پر یسوع نے کہا کہ آپ یسوع سے دعا نہ کریں، آپ باپ سے دعا کریں۔ اور جب شاگردوں نے کہا، خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا، تو یسوع نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو۔ یسوع نے کہا، تم ایسے دعا کرو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ تو یسوع کے نام میں باپ سے دعا کرنے میں ایک بنیادی بات ہے، لیکن ایسا نہیں کہ آپ یسوع سے بات نہیں کر سکتے، سوال نہیں پوچھ سکتے، جس طرح شاگردوں نے کیا تھا۔ ان کا یسوع کے ساتھ ایک تعلق تھا، اس کے ساتھ رفاقت تھی، وہ اس کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، مگر انہوں نے براہ راست اس سے دعا نہیں مانگی۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، مگر میرے خیال میں چھوٹی بات ہے، مگر ہم پراسر دعائیں مانگتے ہیں۔ یعنی کیا دعا کا مقصد نتائج اور جواب پانا نہیں ہوتا؟ کوئی بھی ایسی دعائیں نہیں کرنا چاہتا کہ چھت سے ٹکرا کر واپس آ جائیں اور کہیں نہ جائے۔ نہیں، آپ پراسر دعائیں مانگنا چاہتے ہیں، اور یسوع نے ہمیں بتایا کہ کیسے پراثر اور ایمان سے بھرپور دعائیں کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یوحنا 15:7 میں یسوع نے کہا، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اور دیکھیں، یہ ایک اور یقینی وعدہ ہے۔ یسوع نے کہا، اگر تم مجھ میں قائم رہو، اگر تم میرے کلام میں کھڑے رہو، اگر تم میرے کلام کے وسیلے میری رفاقت میں رہو، اور میرا کلام تم میں قائم رہے، اور میرا کلام تمہارے دل کو بھرے رکھے، پھر تم مانگ سکتے ہو۔ یہ زبردست ہے۔ یسوع کہتا ہے، تم جو چاہو مانگ سکتے ہو۔
کیا خدا کی مرضی کے موافق؟ جی ہاں، بلکہ جو کچھ تم چاہو۔ یسوع شاندار بیان دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس کا کلام ہم میں قائم رہے اور ہم اس میں اور اس کے کلام میں قائم رہیں، تو وہ جانتا ہے کہ جو بھی ہماری خواہش ہوگی وہ اس کی مرضی کے عین مطابق ہوگی۔ اس لیے وہ کہہ سکتا ہے، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میرا کلام تم میں قائم رہے تو جو چاہو مانگو، وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ تو ہم ایمان میں دعا کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایمان وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں خدا کی مرضی کو جان لیا جاتا ہے۔ جب ہم خدا کی مرضی کو جانتے ہیں تو فوراً ایمان آتا ہے۔ میں ایمان رکھنے کی کوشش نہیں کرتی، اے خدا میں ایمان رکھتی ہوں یا نہیں۔ جب خدا کے کلام کی بھرپوری مجھ میں آتی ہے تو ایمان آتا ہے، اور یہ اس کا نچوڑ ہے جو یسوع نے یوحنا 15:7 میں کہا۔ پھر دوسری آیات میں مرکز 11:24 میں یسوع نے کچھ یوں فرمایا، آئے اس پر غور کرتے ہیں۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں، جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو، یقین کرو کہ وہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس چھوٹی سی آیت میں بہت کچھ ہے۔ کنگ جیمز میں لکھا ہے، جو کچھ تم چاہتے ہو، جو چیزیں تم چاہتے ہو، جب تم دعا کرتے ہو، یقین رکھو کہ تم کو مل گیا تو وہ تم کو مل جائے گا۔ ہم اس آیت سے دعا سے متعلق کس طرح کی باتیں سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں بے شمار باتیں ہیں، چند ایک پر غور کریں گے۔ جن چیزوں کی تم خواہش رکھتے ہو، پھر سنیں، اگر میں خداوند میں قائم ہوں، میرا خدا کے ساتھ ایک رشتہ ہے، میں خداوند میں مسرور ہوتی ہوں اور وہ میرے دل میں خواہشات ڈالتا ہے۔ یہ چیزیں میں تمہاری زندگی میں چاہتا ہوں۔ خدا کے ساتھ تمہارے سفر میں، تمہارے خاندان میں، تمہارے مقصد میں تم کیا چاہتے ہو؟ جب تم دعا کرو گے، یقین کرو وہ مل گئی۔ کب یقین کروں کہ وہ مل گئی؟ جب دعا کرو گے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں، یقین کرو گے تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ آپ اس سوال کو سمجھ گئے ہیں؟ یہ ایک حیران کن اصول ہے، کیونکہ اس میں کئی زمانے شامل ہیں۔ جن چیزوں کی آپ خواہش کرتے ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ وہ مل گئیں، تو یہ زمانہ حال ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں اور آپ خداوند سے وہ چیزیں مانگتے ہیں جن کی آپ خواہش رکھتے ہیں، تو اس وقت کو زمانہ حال کہتے ہیں۔ اس وقت جب آپ یقین کرتے ہیں کہ مل گئی، اور پھر باقی آیت کہتی ہے اور وہ تم کو مل جائے گا۔ خیر، یہ زمانہ مستقبل ہے۔ خداوند میں یقین کرتی ہوں کہ یہ مجھے اسی وقت مل گئیں، اور پھر باقی آیت کہتی ہے اور وہ تم کو مل جائے گا۔ یہ خدا کا کام ہے، شاید یہ اگلے 3 منٹ میں ہو یا 3 سال میں ہو یا پھر 30 سال میں ہو۔ یہ خدا کا کام ہے، وقتوں کا تعین خدا کا کام ہے۔ تو پھر ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے، میں یقین کروں کہ یہ میرا ہے، یہ اسی وقت میرے پاس ہے۔ ہم اس پر مزید بات کر سکتے ہیں۔ یہ ایمان کی دعا ہے، خدا کے وعدوں اور اس کے کلام پر یقین کرنا، اور پھر اس سے مانگنا، درخواست کرنا، اور پھر اس سے مانگنا اور پھر یقین کے ساتھ دعا کرنا۔ اور آپ یقین نہیں کرتے جب دیکھتے ہیں، بلکہ جب دعا کرتے ہیں۔ کیا آپ فرق سمجھ گئے ہیں؟ یہ ایک بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ میں یقین کروں گی کہ میں نے پا لیا، میں خدا پر یقین کروں گی کہ یہ مجھے ابھی مل گیا۔ میں تب یقین نہیں کروں گی کہ مجھے مل گیا ہے جب میں اسے دیکھ لوں گی، کیونکہ مجھے اسی زمانہ حال میں یقین کرنا ہے۔ پھر زمانہ مستقبل میں سے کچھ اور حوالے آپ کو بتاتی ہوں، مگر جب میں نے مرکز 4:24 کی یہاں پر بات کی تو ایک اور حوالہ یہاں پر دیکھتے ہیں۔ بائبل خود ہمارے لیے اپنی وضاحت کرتی ہے کہ ایمان میں کیسے دعا کرنی ہے۔ پہلا یوحنا 5:14-15۔ اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے، اس کا سبب یہ ہے، پھر سے دیکھیں کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں، اس کی مرضی اس کا کلام ہے، تو وہ ہماری سنتا ہے۔ اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے، تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے وہ پایا ہے۔ پھر سے دعا کے لیے ایک اور زبردست وعدہ۔ ہمارا کام کیا ہے؟ مانگنا، اور اگر ہم اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو ہمارا کام صرف اس کی مرضی کے موافق مانگنا ہے، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یقینی طور پر جانتے ہیں کہ وہ ہماری سنتا ہے۔ دیکھیں، خدا کے کان ہیں، یہ کیسا زبردست ہے۔ خدا سنتا ہے، خدا سنتا ہے۔ خالق خدا، عظیم خدا، قادر مطلق خدا، جو کہ آسمان اور زمین کا خالق ہے، آپ کو سنتا ہے، مجھے سنتا ہے۔ جب ہم اس کی مرضی کے موافق مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، وہ ہماری سنتا ہے۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ وہ ہماری سنتا ہے، یعنی ہم یہ جانتے ہیں کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے، جانتے ہیں کہ وہ ہماری سنتا ہے، تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا وہ ہم نے اس سے پایا ہے۔ زبردست۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کیا مانگتے ہیں؟
آپ کیا خواہش رکھتے ہیں؟ آپ خدا کے کلام سے کیا جانتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا؟ خیر، ہم جانتے ہیں کہ بائبل ہمیں بہت سی باتیں بتاتی ہے، یعنی بائبل میں 3000 ایسی چیزوں کے بارے میں حوالے ہیں جو کہ ہم سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ اس کے وعدے ہیں جو وہ ہمارے لیے چاہتا ہے۔ مانگے مانگے مانگے، اس کی مرضی کے موافق وہ ہماری سنتا ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ ہماری سنتا ہے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ہم نے مانگا وہ پایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب چلیں خدا کی مرضی سے متعلق بات کرتے ہیں، اسے دہرانے کے لیے، کیونکہ یہیں سے ایمان شروع ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی دعا ہے، اور ایمان وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں خدا کی مرضی جان لی جاتی ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ کوئی چیز خدا کی مرضی کے موافق ہے تو اس میں کوئی شک اور سوال نہیں جب آپ اس کی مرضی نہیں جانتے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ خدا کے پاس سب کچھ کرنے کی طاقت ہے اور وہ کرتا ہے، وہ خدا ہے۔ مگر کیا آپ کو یقین ہے کہ خدا آپ کو شفا دینے کی طاقت رکھتا ہے؟ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ کیا مجھے یقین ہے کہ یہ اس کی مرضی ہے؟ کیونکہ جب میں یقین کر لیتا ہوں کہ یہ اس کی مرضی ہے تو ایمان شروع ہوتا ہے۔ ایمان وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں خدا کی مرضی جان لی جاتی ہے۔ پر ہم خدا کی مرضی کو اس کے کلام سے اور کلام کے وسیلے سے جانتے ہیں۔ یہ اس طرح کے کورس کے ذریعے، ٹیلی ویژن پروگرام دیکھنے کے ذریعے، بائبل پڑھنے کے ذریعے، ایمان سے بھرپور کتابیں پڑھنے کے ذریعے جو آپ کو بتاتی ہے کہ بائبل خدا کی مرضی سے متعلق کیا کہتی ہے۔ ایمان وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں خدا کی مرضی جان لی جاتی ہے، اسے کہنے کا کوئی اور طریقہ نہیں۔ تو پھر اگر ہم اس کی مرضی کے موافق دعا کرتے ہیں تو وہ آپ کی سنتا ہے اور آپ وہ چیز پا لیتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ اس سے یہ کہنے کی تحریک پاتے ہیں، خداوند میں تیرے کلام میں وقت گزارنا چاہتا ہوں، میں اور آیات چاہتا ہوں، مجھے اور باعلم ہونے کی ضرورت ہے، میری روح، جان اور جسم کے لیے تیری کیا مرضی ہے، میری صحت، میری شفا، میری کاملیت اور طاقت کے لیے، میرے لیے لمبی عمر سے متعلق تیری کیا مرضی ہے۔ اس نے ہمارے لیے لمبی عمر کا وعدہ کیا ہے۔ اگر یہ اس کی مرضی ہے تو میں اپنی زندگی اور عمر درازی کے حوالے اعتماد کے ساتھ اس سے دعا کر سکتا ہوں۔ آمین۔ آج کی قسط میں میرے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ہم خدا کے کلام کی بنیادی باتوں پر گرفت مضبوط کر رہے ہیں، چٹان جیسی مضبوط زندگی گزارنا سیکھ رہے ہیں۔ مگر یہاں ایک بات ہے، میں جانتی ہوں کہ میں ہمیشہ یہ فتح مند اور چٹان جیسی مضبوط زندگی نہیں گزار پاتی، اور شاید آپ کا بھی یہی خیال ہو۔ مجھے یاد ہے کئی سال پہلے ایک نوجوان مسیحی کے طور پر میری مسیحی زندگی ایک ڈگمگاتی ہوئی رولر کوسٹر زندگی تھی۔ ایک دن میں پرجوش ہوتی اور خدا کی حضوری محسوس کرتی، اور پھر اگلے ہی دن میں بے حوصلگی اور دباؤ میں کہتی، اے خدا تو کہاں ہے؟ اور ایسا کئی سال تک چلتا رہا، اور میں سوچتی تھی کہ یہی مسیحی زندگی ہے، جب تک میں نے مزید باتوں کو سیکھنا نہ شروع کیا، جب تک کہ میں نے کچھ بنیادی باتوں کا مکاشفہ نہ پا لیا۔ اور شاید آپ بھی بالکل ایسا ہی محسوس کرتے ہوں۔ شاید آپ ایسا محسوس کریں کہ میری ازدواجی زندگی مشکلات میں ہے، میری جذباتی صحت مشکلات میں ہے، میں اپنے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتی، میری زندگی ڈگمگا رہی ہے، میں کام میں کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے۔ خدا، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن خدا آپ کی زندگی کے لیے ایک عظیم منصوبہ رکھتا ہے، مگر یہ بہت آسان ہو جاتا ہے جب ہم ان باتوں پر گرفت مضبوط کر لیتے ہیں، اور میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ آج کی قسط کے اختتام پر میں بتانا چاہتی ہوں کہ لائٹ بلب کی تحریک کیا تھی، اور سبق کے آخر میں بتاؤں گی کہ ہم کیسے اس متزلزل زندگی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے ایمان اور صبر۔ ٹھیک ہے، یہ وہ لفظ ہے جسے ہم اکثر چاہتے ہیں کہ اپنی بائبل سے مٹا دیں، کیونکہ کوئی بھی صبر کرنا پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ میرے جیسے ہیں، اور ہم میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں، ہم لوگ ہمیشہ جلدی میں رہتے ہیں کہ خدا بہت دیر نہ کرے، ہم نے دعا کی اور وہ چیز 10 منٹ میں نہیں ہوئی۔ سنیں، اگر آپ ایمان سے بھرپور شخص ہیں اور دعا میں بڑے جواب پاتے ہیں تو آپ ایسے شخص ہوں گے جو ایمان اور صبر کو سمجھتے ہوں گے۔ یقیناً خدا کا متعین وقت جس سے آپ پہلے ہی باخبر ہیں، یہ آپ کے اور میرے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ خدا کبھی دیر نہیں کرتا، نہ وہ وقت سے پہلے کرتا ہے، مگر وہ کبھی دیر نہیں کرتا، نہ وقت سے پہلے کرتا ہے۔ تو بائبل صبر سے متعلق یہ کہتی ہے، عبرانیوں 10:35-36 میں لکھا ہے، پس اپنی دلیری کو ہاتھ سے نہ دو، اس لیے کہ اس کا بڑا اجر ہے، کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے تاکہ خدا کی مرضی پوری کر کے وعدے کی ہوئی چیز حاصل کرو۔ وہ یہاں پر کہتا ہے اپنی دلیری کو ہاتھ سے نہ دو کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے، یعنی آپ اس کے ساتھ کھڑے رہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ صبر کیا کہتا ہے۔ سنیں، یعقوب بتاتا ہے کہ صبر کیا کرتا ہے، تو چلیں اس کو پڑھتے ہیں کہ صبر کیا کرتا ہے۔ تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا کام پورا کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔
تو یہ ہے صبر سے متعلق، جو کہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، مگر ہم پھر بھی اسے کرنے دیتے ہیں، صبر کو اپنا کام پورا کرنے دیتے ہیں، پھر ہم کامل ہوتے ہیں، پورے اور مکمل، کسی بھی بات کی کمی نہیں رہتی، آپ میں کوئی کمی نہیں رہتی، ہر چیز جس کی آپ کو اور مجھے ضرورت ہے صبر کے اختتام پر وہ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ صبر کو اپنا کام کرنے دے۔ اور صبر سے متعلق کیا ہے؟ عبرانیوں 6 باب اس کی 12ویں آیت، تاکہ تم سست نہ ہو جاؤ بلکہ ان کی مانند بنو جو ایمان اور تحمل کے باعث وعدوں کے وارث ہوتے ہیں۔ تو صبر کے ساتھ برداشت کرنے کے بعد ابراہیم کو وعدہ ملا، تو آپ حوصلہ مند بنے۔ صبر کے مرحلے میں ہے تو ایمان کے مقدار کا ایک حصہ ہے، یہ ایمان کی دعا کا حصہ ہے، اور اگر آپ بھی صبر کے دور میں ہیں تو آپ بھی وہاں پر جڑے ہوئے ہیں۔ صبر کو اپنا کامل کام کرنے دیں اور آپ اس کے اختتام پر پائیں گے۔ میں اپنے تجربے سے یہ جانتی ہوں، میری زندگی میں صبر کے مختصر دور گزرے ہیں، میں نے وہ پایا جو پوری طرح صبر کا دور لگتا تھا۔ صبر کے ساتھ خداوند پر ایمان رکھنا، وہ کرنا جو مجھے کرنے کی ضرورت ہے، ایک قدم دوسرے سے آگے رکھنا اور اپنا ہاتھ حل پر رکھنا، اپنے اعتماد کو مت جانے دینا، بس اس کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اگر آپ اسے چھوڑتے نہیں تو سنیں، اگر آپ چھوڑتے نہیں تو صبر کے اختتام پر آپ کچھ حاصل کریں گے اور پورے ہوں گے، کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی اور آپ خدا کے وعدے حاصل کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں جانتی ہوں میں اس وقت کسی سے ہم کلام ہوں، آپ صبر کے دور میں حوصلہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 3، اقرار میں ایمان کا تعلق ہمارے الفاظ سے ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، کیا الفاظ بولتے ہیں، یہ انتہائی اہم ہے۔ اقرار میں ایمان، اس کا مطلب ہے بائبل کے مطابق ایسی بات کہنا جو خدا کے ساتھ اتفاق میں ہو، ہم اقرار کرتے ہیں۔ جو خدا اس سے متعلق کہتا ہے ہم خدا کے ساتھ متفق ہوتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں۔ جو خدا اس سے متعلق کہتا ہے ہمارے ایمان کا اقرار، ہمارے الفاظ حقیقت میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب دعا کی بات آتی ہے اور ایمان کے ذریعے زندگی بسر کرنے کی بات آتی ہے تو عبرانیوں 10:23 میں مرقوم ہے، اور اپنی امید کی اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے۔ وہ کہتا ہے مضبوطی سے اپنے اقرار کو تھامے رکھیں، مضبوطی سے اسے تھامے رکھیں۔ ایک بار آپ دعا کرتے ہیں، مجھے ذرا اس کو سمجھانے دیں۔ ایک بار جب آپ کسی چیز کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ فاس ادا کرتے ہیں۔ ایک بار جب آپ یقین کر لیتے ہیں کہ آپ کو مل گیا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے اسے پا لیا، اب یہ میرا ہے، میں نے اسے پا لیا ہے، اب میں اس کا مالک ہوں اور میرا ایمان ہے کہ مجھے یہ مل گیا ہے۔ اور آپ یہ اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں اور آپ یہ اعلان کرتے ہیں، جیسے کہ بائبل کہتی ہے، بائبل چیزوں کو اس طرح پکارتی ہے جیسے وہ نہیں ہوتی۔ میں اپنے جسم کو شفا یاب کہتا ہوں اس کے شفا پانے سے پہلے، میں اپنے جسم کو شفا یاب کہتا ہوں جیسے ہی یقین کرتا ہوں، میں اسے پا لیتا ہوں اور پھر اسی لمحے میں کہتا ہوں، اے خدا تیرا شکر ہو، میں اپنے جسم کو شفا یاب کہتا ہوں، میرے سر سے لے کر میرے پاؤں تک۔ اور اب میں جانتا ہوں، ایمان کے ساتھ میں یقین کرتا ہوں کہ تیری شفا پاتا ہوں۔ تو مجھے حکمت دے گا اور مجھے صحیح ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا جس کی مجھے ضرورت ہے۔ تو مجھے الہی طور پر کسی اور فطری چیز کے بغیر شفا عطا کرے گا جس کی مجھے ضرورت ہے۔ تو مجھے حکمت عطا کرے گا کہ مجھے کیا کھانا ہے، کتنی دیر سونا ہے اور کیا ورزش کرنی ہے، اور جو بھی مجھے جاننے کی ضرورت ہوگی۔ خداوند تیرا شکر ہو، میں یقین سے تیری شفا پاتا ہوں۔ تو اس لمحے کے بعد سے میں کاملیت میں چلوں گا اور میں یقین کرتا ہوں کہ میں نے خدا کی حکمت کو اپنی زندگی میں پایا ہے۔ خداوند میں تیرے کلام کے مطابق تجھ سے حکمت مانگتا ہوں، اور تو نے کہا کہ تو ان کو مفت عطا کرتا ہے جو شک نہیں کرتے، تو میں ایمان کے ساتھ حکمت مانگتا ہوں۔ اب میں یقین کرتا ہوں کہ میں نے خدا کی حکمت پا لی ہے، میں مسیح کی عقل اور حکمت رکھتا ہوں۔ تو اس لمحے سے آپ نے اس کو پا لیا ہے۔ جب آپ اپنی زندگی میں چلیں گے تو آپ کے پاس یہی بات ہوگی، مگر آپ نے اسے ابھی پا لیا۔ آپ کا اقرار کیا ہے؟ آپ کا اقرار ہے، خداوند تیرا شکر ہو، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ جو آپ نہیں کہتے وہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ دیکھیں، میں نہیں جانتا کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں کبھی نہیں جانتا کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں نہیں جانتا خدا کیا چاہتا ہے میں کروں۔ آپ یہ نہیں کہتے۔ اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں، خداوند تیرا شکر ہو، میرا ایمان ہے کہ میں نے تیری حکمت پا لی ہے۔ اگر اس کا تعلق شفا سے ہو تو آپ یہ نہیں کہتے، دیکھیں میں بیمار محسوس کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ کسی دن میں بہتر ہو جاؤں گا۔ آپ ایسا نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں، خداوند مجھے یقین ہے کہ میں نے شفا پا لی ہے۔ اب آپ علامات سے انکار نہیں کر سکتے، ان تجربات سے انکار نہیں کر سکتے جو آپ کو ملتے ہیں، مگر یہ اختیار نہیں رکھتے۔ آپ کچھ اس طرح کہہ سکتے ہیں، یہ سردی یقیناً میرے جسم پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گی، یہ نزلہ یقیناً مجھے پریشان کرے گا، اس خاص بیماری کی یقیناً کچھ علامات ظاہر ہوں گی، مگر میرا ایمان ہے میں ان باتوں کا
نام لوں گا جو کہ موجود نہیں ہے، میں اپنے جسم کے لیے شفا مانگتا ہوں۔ تو جب ہم خداوند کو دیکھتے ہیں تو اپنے ایمان سے متعلق بہت سی باتیں سیکھتے ہیں۔ رومیو 4 باب میں مرقوم ہے، خدا جو ان چیزوں کو پکارتا ہے جو کہ اس طرح سے موجود نہیں ہوتی، یہ ایسا کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ کلام کہیں نہیں کہتا کہ ان چیزوں کے لیے ایسے پکارے جیسے کہ وہ نہ ہوں۔ تو دوسرے الفاظ میں ہم یہ نہیں کہتے کہ میں بیمار نہیں ہوں، میں بیمار نہیں ہوں، میں بیمار نہیں، کیونکہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو وہ نہیں کہنا جو کہ نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ وہ کہتا ہوں جو کہ اس وقت نہیں ہے۔ تو آپ کہتے ہیں میں اپنے جسم کو شفا یاب کہتا ہوں، اپنے ذہن کو خدا کی حکمت سے بھرپور کہتا ہوں، میں اپنے دل کو اطمینان سے بھرپور کہتا ہوں۔ دوسرے الفاظ میں آپ وہ کہتے ہیں جو کہ اس طرح نہیں ہوتا، ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے دعا کی ہے، آپ نے ایمان کے ساتھ دعا کی ہے، آپ نے خدا کو اس کے وعدے کے لیے پکارا ہے، تو آپ کا ایمان ہے کہ وہ آپ کو مل گیا ہے۔ تو اگر ہم واقعی مانتے ہیں کہ ہمیں مل گیا ہے تو میں بے یقینی کے الفاظ نہیں بولوں گا، کیونکہ یہ دراصل یہ کہنا ہے میرا ایمان نہیں کہ میں نے پا لیا ہے۔ اب یہ چھوٹی بات نہیں ہے، شاید یہ چھوٹی بات لگے، مگر ایسا نہیں۔ جب ایمان میں دعا کی بات آتی ہے تو آپ اس کو اپنی عادت میں شامل کر لیں، یہ ضروری ہے۔ بجائے اس کے وہ باتیں کہیں جن پر آپ کا ایمان نہیں، وہ کہیں جس پر ایمان ہے۔ یہ آپ کی ایمانی اور دعائیہ زندگی میں مددگار ہوگا۔ مرکز 11:23 میں یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے کہ تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے اس سمندر میں جا پڑ اور دل میں شک نہ کرے کہ وہ جو کہتا ہے ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ کیا آپ نے ان باتوں کو دیکھا؟ اس حوالے میں ایک طریقہ کار ہے۔ 3 بار یسوع نے یہ بات کہی جو ہم کہتے ہیں۔ مرکز 11:23 میں اس نے کہا کہ جو ہم ایمان رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے اس طرح کہتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں وہ اس سے 3 بار زیادہ اہم ہے جو ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان رکھنا بہت اہم ہے، مگر دعا کرنے اور ایمان رکھنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ ایمان میں اقرار کرتے ہیں۔ یہ واقعی اہم ہے، تو اپنے منہ پر محافظ بٹھائیں۔ جی ہاں، یہ ہے جو آپ کرتے ہیں، اس کی آپ کو ضرورت ہے، اور صرف وہی کہیں جو خدا ان چیزوں سے متعلق کہتا ہے جن کے لیے آپ نے دعا کی ہے۔ آمین۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اختتام کرتے ہیں ایمان اور محبت۔ ایمان محبت میں کام کرتا ہے، اور مسیح یسوع میں نہ تو ختنہ کچھ کام کرتا ہے، نہ مختونی، مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ ہماری محبت چلتی ہے۔ خدا کی محبت کو قبول کرنا اور پھر دوسروں سے محبت کرنا آپ کے ایمان کو کام کرنے میں مدد دے گا۔ ایمان کام کرتا ہے کیسے؟ محبت سے۔ ٹھیک ہے، لوگوں سے محبت کریں، خدا سے محبت کریں۔ کبھی بھی تلخی، نفرت، تلخ باتوں اور تنقیدی روح کو اپنے دل میں داخل نہ ہونے دیں۔ انہیں کبھی اجازت مت دیں۔ انہیں باہر اٹھا پھینکیں اور محبت میں چلیں۔ باہر پھینکیں، محبت میں چلیں۔ محبت بہترین ایمان رکھتی ہے۔ محبت ایسا راستہ ڈھونڈتی ہے کہ کسی پڑوسی کو تکلیف نہ ہو۔ محبت بہترین بات کرتی ہے۔ محبت معاف کرتی ہے، متفق نہیں ہوتی، معاف کرتی ہے۔ آپ محبت میں چلیں تو اطمینان پائیں گے، اور پھر آپ خدا کے سامنے اعتماد رکھ سکتے ہیں کہ جو آپ مانگتے ہیں وہ ایمان میں پاتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایمان میں مانگا ہے اور یقین کیا۔ تو چلے میں 1 منٹ میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاتی ہوں۔ جب دعا کی بات آتی ہے تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی عجلت سے دعا مت کریں۔ دوسرے الفاظ میں آپ کو ایمان میں دعا کرنی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم کچھ بھی اس کی مرضی کے موافق مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، اور اگر ہم جانتے ہیں کہ وہ ہماری سنتا ہے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ہم نے مانگا وہ پا لیا۔ تو بھید یہ ہے کہ آپ آہستہ چلیں اور اپنے دل میں بالکل واضح ہو کہ آپ کیا ایمان رکھتے ہیں اور آپ کیا جانتے ہیں۔ کیا آپ اس سے اس کی مرضی جانتے ہیں؟ کیا اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ جانتے ہو کہ یہ اس کی مرضی ہے مگر آپ ایمان نہ رکھتے ہوں۔ میں بھی ایسے ادوار سے گزری ہوں۔ میں نے کہا، اے خدا، میں جانتی ہوں یہ تیری مرضی ہے، مگر میں شک سے نبرداز ماں ہوں، تو میں تب تک ایمان میں دعا نہیں کر سکتی جب تک میں تیرے کلام میں اور زیادہ وقت نہ گزاروں۔ اب میں جانتی ہوں، میں اس پر ایمان رکھتی ہوں، یہ مجھے مل گیا، اس سے ایمان آتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تیری مرضی کو جانتی اور ایمان رکھتی ہوں، اور پھر میں دعا کر سکتی ہوں۔ کیا اس کا مطلب ہے؟ آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں، بلا ناغہ دعا کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ عجلت میں دعا نہ کریں بلکہ ایمان کی دعا میں داخل ہوں۔ یقین جانیں، شک سے بھرپور دعائیں مؤثر طریقے سے کام نہیں کرتی، آپ کوئی نتائج حاصل نہیں کرتے، اور پھر آپ حوصلہ ہار جاتے ہیں۔ اب اس بات کو ختم کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں بیتھ ٹی وی کے ساتھ بنیادی باتوں کی آئندہ قسط میں آپ کی منتظر رہوں گی۔ بائے۔ ہائے، ایک بار پھر آج کی قسط میں میرے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ یاد کریں، میں نے بتایا تھا میری ابتدائی مسیحی زندگی میں یہ کئی سال تک
रोलर कोस्टर मसीही जिंदगी रही और शायद आप भी ऐसा ही महसूस करते हो। मेरे लिए रोशनी का कुमकुमा वो चीज जो मेरे लिए तब्दीली का बायस बनी। गौर से सुने, मैं कई साल तक चर्च जाती रही, कई साल तक बाइबल का मुतालिया करती रही। मैं अपनी दानिश में खुदा से प्यार करती थी, मगर जब मैं बाइबल कॉलेज में गई तब खुदा ने नुक्तों को मिलाना और मुकाशफा देना शुरू किया। यकीन जाने, बाइबल में पैदाइश से मुकाशफा तक नुकात मिल रहे थे। जहाँ तक मेरे ईमान का, उस दवाजी जिंदगी का, बच्चों की परवरिश का, मेरे बुलावे का और छुट्टियों का मामला था, खुदा आपको भी वही मुकाशफात देना चाहता है। गौर से सुने, शायद आप ऐसे मकाम पर हो कि आप अपने खानदान और बाकी चीजों को एक तरफ रख के बाइबल स्कूल ना जा सके, या शायद बाइबल स्कूल प्रोग्राम में दाखिला लेने के लिए आपके पास दिन में 8 घंटे दस्तयाब ना हो, मगर आप खुदा और उसके कलाम के लिए भूख रखते हो। और इसी वजह से हमने बेसिक्स यूनिवर्सिटी का एहतमाम किया है। हम किताबों के जरिए, ऑनलाइन वीडियो कोर्सेज के जरिए, हर तरह की वर्कशीट्स के जरिए मुकम्मल प्रोग्राम को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि इन नुकात को मिलाने में आपकी मदद कर सके। ये सब कुछ बदल देगा। जानती थी कि रोलर कोस्टर मसीही जिंदगी क्या है, मैं खुदा से मोहब्बत करती थी मगर मैं हमेशा बढ़ने वाली जिंदगी का फर्क समझती हूँ। तब भी और अब भी एक छोटी सी मुश्किल है, एक खाई, एक उलझन है। ताहम ये वैसी नहीं जैसे ये पहले हुआ करती थी, क्योंकि ये खुदा के कलाम का मुकाशफाती इल्म है जो हमें जिंदगी में ऊपर लाता है। तो मैं आपकी हौसला अफजाई करती हूँ कि आप इसका हिस्सा बने और इसमें शमूलियत करें। आपको बस ये करना है, आप thebasicsuniversity.com पर जाएं और हमारे पास आपके लिए इंतहाई कम कीमत पर एक मुकम्मल मेंबरशिप प्रोग्राम मौजूद है। जी हाँ, बहुत ही कम कीमत पर दस्तयाब है। हमें आपको तालीम देना अच्छा लगेगा कि कोई आपका हाथ पकड़े और आपको सिखाए और आपको तरबियत दे। बुनियादी तौर पर मैं अपने दिल को आपके दिल में रूल कुद्स के वसीले उंडेलना चाहती हूँ और ये सब कुछ बदल देगा। बस thebasicsuniversity.com पर जाएं और बुनियादी बातों पर गिरफ्त हासिल करें। आज शो देखने के लिए शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि इस पैगाम ने आपको इब्तदाई बातें समझने, जिंदगी गुजारने और कोई मादी शय करें। डीवीआर को सेट करना यकीनी बनाएं ताकि आपकी कोई किस्त रह न जाए। बेथ जोन्स के साथ इब्तदाई बातें या तलब फरमा कर ज्यादा प्रोग्राम देखने के लिए thebasicswithbeth.tv पर विजिट करें।